ہے کہ ہمارے ہاں سختی کی جاتی ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا جاتا ہے کہ بچے شرارتیں کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت کا کتنا سخت حکم ہے کہ اگر آپ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوگی تو آپ کے اعمال ضائع ہوگے۔ اتنا سخت ہمارے بارے میں، ہمارے امام صاحب کے بارے میں یا ہمارے بارے میں سخت ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بچوں کو آنے سے روکتے نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا خاص خیال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کے رونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا کرتے، یہاں تک کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہوتے آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھایا ہوتا، آپ کی نواسی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے نماز ادا کر رہے ہیں، جب رکوع کے لیے جاتے ہیں یا سجدے کے لیے جاتے ہیں ان کو نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا۔ یہ اہم بات ہے کہ ہم اپنی عبادات میں اس قدر آگے نہ بڑھیں کہ ہم سنت سے ہی آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ تو سنت یہ ہے کہ بچوں کے لیے مسجد میں جگہ رکھیں، یہ کہاوت بالکل درست ہے۔ بچوں کو پچھلی صفوں سے بچوں کا شور آنا چاہیے، یہ آپ کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور چیزوں کا شور ہم برداشت کر لیتے ہیں، سپیکر کا شور ہم برداشت کر لیتے ہیں، اکثر ہماری مسجدوں کے سپیکر خراب ہوتے ہیں، الحمدللہ ہماری ادھر مسجد کا سپیکر ٹھیک ہے، ویسے باقی اکثر مساجد کے ساتھ سے روڈ گزر رہا ہے اس کا شور آ رہا ہے، وہاں ہم کیا بچوں کے شور سے ہی ہمیں خاص مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو بچوں کو اس لیے مسجد میں آنے دیں تاکہ کل کو وہ آگے والی صفوں میں آ کے ہماری مسجد کو رونق بخش سکیں۔